بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری قسط خادم حسین رضوی کی یادیں اور باتیں۔ 2015 میں امریکہ میں قرآن پاک کی توہین کا مسئلہ ہوا۔ داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ریلی ہونی تھی۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر قیادت نے جی پی او چوک ختم کرنے اور یہیں تقریریں کرنے کا کہا تو میں نے مائک سنبھالا اور اعلان کر دیا کہ علی پور سیداں والے مشائخ کا حکم ہے کہ ریلی کو آگے پنجاب اسمبلی تک لے جایا جائے۔ سندھی شاگرد خاص خادم صاحب نے مائک مجھ سے پکڑ کر یہ اعلان کیا، استاذ یعنی خادم صاحب کا بھی حکم ہے کہ آگے بڑھیں۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس اور ہوائی فائرنگ کی آوازوں میں خادم صاحب نے سخت خطاب اور دعا کرائی۔ وہ دن تھا پھر مولانا خادم حسین رضوی اصل خادم حسین رضوی بن کر ابھرے۔ البتہ تحفظ ناموس رسالت محاذ کے میٹنگ میں میرے محسن و مربی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید، مفتی محمد خان قادری، مفتی عبدالقیوم ہزاروی، پیر محمد افضل قادری، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، پیر محمد عطر القادری اور علامہ رضا مصطفیٰ نقشبندی کی قیادت میں شرکت کیا کرتے تھے۔ 14 فروری 2006 کی ریلی میں بھی ان کا کردار جاندار اور شاندار تھا۔ توہین آمیز خاکوں کے خلاف ریلی کی وجہ سے سرفراز نعیمی اور دیگر کو گرفتار کیا گیا۔ داتا دربار میں سخت تقریر کی پاداش میں خادم صاحب مولانا رضا مصطفیٰ، پیر سید عرفان شاہ اور دیگر کے ہمراہ گرفتار ہوئے۔ اگست 2006 کو فدائیان ختم نبوت میں اختلاف ہوا۔ دسمبر 2006 میں تنظیم 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوری 2000 کو مولانا خادم حسین رضوی مرکزی امیر بن کر ابھرے۔ الیکشن 2008 کے بعد نون لیگ کی پنجاب میں حکومت آئی اور 2008 میں والٹن روڈ لاہور پر ایک واقعہ پیش آیا جس کے بارے جامعہ نعیمیہ کا فتویٰ اور تھا، جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور مولانا خادم حسین رضوی کا فتویٰ اور تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سرفراز نعیمی کے ساتھ خادم صاحب کا اختلاف ہوا۔ خادم صاحب کے والد گرامی حاجی لال کا انتقال 30 اپریل 2008 میں ہوا۔ جب ہم فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو کہنے لگے، آخری بار میرے والد نے میری گردن پر بوسہ دیا تو مجھے کرنٹ سا محسوس ہوا۔ میری چھٹی حص نے کہا، شاید یہ آخری ملاقات ہے۔ خادم صاحب کے پختہ دیندار ہونے کی بڑی وجہ والد گرامی کی سخت تربیت بھی تھی۔ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بچپن میں روزہ رکھا اور والد گرامی گرمی میں سارا دن کنویں کا پانی میرے اوپر ڈالتے رہے۔ شام کو والدہ کو معلوم ہوا تو والد سے بہت خفا ہوئیں کہ آپ نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا ہے۔ معذور ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے، 2008 میں اپنے گاؤں روانہ ہوئے، نماز فجر بیرا موٹر وے پہ ادا کی، اس کے بعد ایک سی این جی پمپ پر وضو کیا۔ خادم صاحب کہتے تھے، آخری بار کھڑے ہو کر وضو اسی پمپ پر کیا تھا۔ اس کے بعد راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی، ڈرائیور محفوظ رہا۔ خادم صاحب کے سر پر شدید چوٹ لگی اور حرام مغز بری طرح متاثر ہوا، نچلا دڑا کام کرنا چھوڑ گیا۔ خادم صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی دوبارہ حادثے والے مقام سے گزرا توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک ہسپتال میں داخل ہوئے، مجھے ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید نے کہا، اس ہسپتال علماء کا رش نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ والد کے انتقال کے 2 برس بعد 24 نومبر 2010 والدہ حاجن صاحبہ کا انتقال ہوا۔ فرماتے تھے، شاید ان کی موت کا سبب میرا حادثہ تھا جس کی بنا پر معذور ہوا۔ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی 12 جون 2009 کو شہید ہوئے۔ مزارات پر حملے ہوئے۔ صاحبزادہ فضل کریم کی قیادت میں سنی اتحاد کونسل بنی جس میں خاص قوت سنی تحریک پیر خواجہ قطب الدین فریدی اور پیر سید حبیب عرفانی کی تھی۔ اس موقع پر تقریروں میں جب ایک طالبان کی سوچ کے حامل گروہ کو نشانہ بنایا گیا، خادم صاحب نوائے افغان جہاد میگزین کا حوالہ دے کر کہا کرتے تھے کہ طالبان مزارات پر حملے نہیں کر رہے۔ سرفراز نعیمی کی شہادت کے بعد شملہ پاڑی کے نزدیک ایک مہربان کے گھر میں اجلاس ہوا۔ ہمارے مولانا محمد علی میری اور مولانا خادم حسین رضوی کی حمایت سے 6 ماہ کے لیے سیکرٹری بنے۔ اس موقع پر پیر منیر احمد یوسفی نے مجھے جنرل سیکرٹری بننے کا کہا، لیکن نہ میرا خیال تھا اور نہ میں نے بننا تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اجلاسوں سے پہلے اجلاس ہوتے ہیں۔ جنوری 2011 میں میں نے ماہنامہ فکر مومن شروع کیا جس کا آفس شملہ پاڑی لاہور بنایا۔ خادم صاحب کئی بار میرے پاس تشریف لائے، ایک بار 500
روپے انعام کے طور پر دیے۔ میرے اس دفتر کو یہ اہمیت حاصل رہی کہ تمام مسالک کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سرکردہ رہنما تشریف لاتے۔ صاحبزادہ فضل کریم نے جب متحدہ علماء بورڈ سے استعفیٰ دیا تو کافی عرصہ انہوں نے میرے دفتر کو سنی اتحاد کونسل کے دفتر کے طور پر استعمال کیا، حتیٰ کہ 2 بار ممتاز قادری کے ایشو پر میرے دفتر میں بیٹھ کر انہوں نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی۔ اس سے پہلے خادم صاحب نے جامعہ نعمانیہ کو سنبھالا، اختلافات کے باوجود مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام عتیق اسٹیڈیم لاہور جلسہ ہوا، اس میں اختلافات ہوئے، یوں خادم صاحب کو پھر کھل کر ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو منوانے کا موقع ملا۔ مختلف ریلیوں میں مفتی حسیب، مفتی کریم، مفتی عمران، مولانا مجاہد عبدالرسول، مولانا محمد علی نقشبندی اور دیگر سے ان کے کارکن الجھتے رہتے۔ ادھر 26 میں گورنر سلیمان تسیر نے 15 مئی 2008 کو حلف اٹھایا، 295 سی کے بارے میں بیانات آئے، 4 جنوری 2011 کو ممتاز قادری نے قتل کیا، 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی، 1 مارچ 2016 کو لیاقت باغ راول پنڈی میں لاکھوں لوگوں نے ممتاز قادری شہید کا جنازہ پڑھا۔ 1 مارچ 2016 کو پیر محمد افضل قادری نے تجویز دی کہ تحریک رہائی کی جگہ تحریک لبیک یا رسول اللہ قائم کی جائے۔ پیر افضل قادری بانی و سرپرست بنے۔ 4 اکتوبر 2015 ڈی سی گوجرانوالہ نے ابو داؤد محمد صادق کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھانے کی اجازت نہ دینے پر پیر افضل قادری نے کہا، تم اپنی فورسز لاؤ، ہم اپنے لوگ لاتے ہیں۔ ابھی کالم جاری ہے۔